الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحسين عليه السلام: إن ناشئتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل. صلوات پڑھ دیں محمد. عزیزان گرامی، ماہ محرم یہ وہ عظیم مہینہ ہے جو ہمیں اور ہماری روحوں کو زندہ کرتا ہے. یہی مہینے میں ہمیں وہی روحانی غذا ملتی ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کے دین کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، خدا کے دین پر بہتر عمل کر سکتے ہیں. اور یہ مہینہ ہے جو ہمارے روحوں کو زندہ کرتا ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین علم وہ ہے جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس علم سے بچو جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچاتا. اس لیے ہم لوگ جب نماز بھی پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دعاؤں میں سے دعا ہے کہ خدایا مجھے علم نافع عطا کر، وہ علم عطا کر جو فائدہ پہنچانے والا ہے، اور اس علم سے بچا جو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے. بس تھوڑی دیر جو آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایسی باتیں ہوں جو مفید ہوں ہماری زندگی میں اور آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچائے انشاءاللہ. عزیزان گرامی، ہم لوگ امام حسین علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، اور ہماری تمنا سب کی یہ ہے کہ ہم لوگوں کو امام کا سپاہی بننا ہے، انصار بننا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کے جو انصار نہیں بن سکتے ہیں یا نہیں بن پائے تاریخ میں، ان لوگوں میں کچھ مشکلات تھیں جس کی وجہ سے وہ امام کے سپاہی نہیں بن پائے. مثال کے طور پر کوفہ والوں نے خط لکھ کے بلایا تھا امام کو 30,000 سے زیادہ، یعنی محبت کا دعویٰ تھا، لیکن عمل کی منزل میں جب مسلم آئے تو پہلے 30,000 نے بیعت کی، لیکن آخر میں مسلم تنہا رہے. سوال یہ ہے کہ کیا فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے مسلم تنہا رہے؟ کیا فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے وہ لوگ جنہوں نے محبت کا دعویٰ کیا اس میں عمل کی منزل میں پیچھے رہ گئے؟ کئی چیزیں ہیں جس میں سے کچھ چیزیں درونی ہوتی ہیں، انٹرنل ہوتی ہیں، جو بیریئرز ہوتے ہیں، جو رکاوٹیں ہوتی ہیں. یعنی انسان جب حق کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جو انٹرنل ہوتے ہیں، انسان کے اندر ہوتے ہیں، اور وہ الاؤ نہیں کرتے ہیں. اور کچھ فیکٹرز بیرونی ہوتے ہیں، باہر سے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ نہیں کرتا. ایک سوال پڑھ محمد دیگر نعرہ سلوات. عزیزان گرامی، تو کچھ فیکٹرز جو انٹرنل ہیں انہیں ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے انسان جانتے ہوئے کہ یہ امام ہے، جانتے ہوئے کہ یہ معصوم ہے، لیکن اس کے بعد بھی اس کا ساتھ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں یا کوفہ میں جن لوگوں نے امام کو چھوڑ دیا تھا وہ نہیں جانتے تھے کہ امام حسین کون ہے. قرآن میں ہے کہ رسول کو یہودی ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے باپ کو پہچانتے ہیں، لیکن حقیقت میں رزلٹ کیا ہوا؟ جانتے ہوئے بھی مخالفت. کیوں؟ کیونکہ انسان کی نفس اگر اس کے اندر کچھ فیکٹرز پائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی کے اندر حب دنیا اتنا ہے، حب مال، حب مقام، حب ثروت، حب شہوت، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں، اور جب کیونکہ انسان کے اندر ہے
مثلا عمر سعد کون ہے؟ عمر سعد وہ ہے جو امام حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا. عمر سعد امام حسین کو بچپن سے پہچانتا تھا. سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. عمر سعد سب کچھ جانتا تھا. عمر سعد آخری دن تک عمر سعد نے کوشش کی کہ امام حسین کو قتل نہ کرنا پڑے اور اسے شہر رے بھی مل جائے اور امام حسین کو قتل بھی نہ کرنا پڑے. لیکن آخری دن یزید نے خط لکھا کہ کہا کہ اگر تو حملہ نہیں کرے گا تو شمر کو کمانڈر بنا دوں گا. جب دو چیزوں میں سے ایک چیز چوز کرنی پڑی عمر سعد کو, تب عمر سعد نے امام حسین کو چھوڑ دیا اور شہر رے کو پکڑ لیا. ایسا نہیں ہے کہ عمر سعد نہیں پہچانتا تھا, لیکن وہ شہر رے جو اس کے دل میں بسی ہوئی تھی, وہ شہر رے کا غلبہ زیادہ تھا اس چیز سے جو اس کے سامنے تھی. انسان کے سامنے جب دو چیزیں آتی ہیں تو انسان اس چیز کو سیکریفائز کرتا ہے جس چیز کی اس کی نظر میں ویلیو کم ہے. مثال کے طور پر خدا نہ کرے کسی کا بچہ اگر بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر کہے کہ علاج کے لیے 50 لاکھ روپے چاہیے, اس نے پوری محنت سے پوری زندگی میں ایک ایک روپیہ جمع کر کے حلال روزی سے 50 لاکھ روپے کا گھر لیا. اب یہ بچے کو بچائے گا یا گھر کو بچائے گا؟ یہ بچے کو قربان کر دے گا. کیوں؟ یہ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے بچہ گھر سے زیادہ قیمتی ہے نا. تو یہ اپنا گھر قربان کر دے گا. گھر بہت قیمتی ہے اس کے لیے, لیکن گھر کو قربان کر دے گا کس چیز کو بچانے کے لیے؟ اپنے بچے کو بچانے. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کون سی چیز کی کتنی ویلیو ہے. ہمارے سامنے جب دین اور دنیا آتا ہے تو ہم کس چیز کو لیتے ہیں اور کس چیز کو سیکریفائز کرتے ہیں. اگر ہم دین کو بار بار سیکریفائز کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ کہ دین کی ہمارے نزدیک ویلیو نہیں ہے. اور اگر دین کے لیے دنیا کو سیکریفائز کرتے ہیں یعنی دین کی ویلیو زیادہ ہے. جو لوگ امام حسین کا ساتھ نہیں دے سکے ان کے اندر مشکل کیا تھی؟ مشکل یہ تھی کہ انہوں نے دنیا کو دین سے زیادہ ویلیو دیا. اس لیے انہیں فرق نہیں پڑا کہ امام حسین شہید ہو گئے. مثال دیتا ہوں ایک اور, قاضی بن شریح بہت بڑا عالم تھا, قاضی تھا. قاضی بن شریح یہ وہ شخص تھا جس نے امام حسین کو خط لکھ کے بلایا تھا. تو انیشلی جو کوفہ والے تھے اس کے اندر سے خط لکھے تھے, اس میں قاضی بن شریح بھی تھا. لیکن جب مسلم پکڑے گئے اور لگا سچویشن خراب ہے تو یہی قاضی بن شریح فتویٰ دیتا ہے امام حسین کے قتل کا. یعنی عالم ہے, پڑھا لکھا ہے, لیکن حب دنیا جو ہے. جب ہانی پکڑے جاتے ہیں, خیر میں شارٹ میں بیان کر رہا ہوں, جب ہانی پکڑے جاتے ہیں جیل میں ہوتے ہیں, ہانی کے لوگ محل کو گھیر لیے ہوتے ہیں, تو جب گھیرا ہوتا ہے محل کو تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ قاضی بن شریح کو لاؤ, اور قاضی بن شریح کو بھیجتا ہے. قاضی بن شریح جا کے دیکھتے ہیں کہ ہانی جو ہے خون سے ان کا چہرہ بھرا ہوا ہے, لیکن باہر جا کے ہانی کے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ ہانی بالکل ٹھیک ہے, ہانی کو کچھ نہیں ہوا ہے, اور ہانی نے بولا ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے گھر چلے جائیں. قاضی بن شریح اس وقت کہتا ہے کہ اگر میں ہانی کے بارے میں سچ بتا دیتا تو ممکن ہے کہ میری جان چلی جاتی, لیکن اپنی جان بچانے کے لیے اس نے حسین کی جان قربان کر دی. یہ کب ہوتا ہے عزیزان گرامی؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان حب دنیا کو اپنے دلوں میں اتنا پیوست کر لے, حب مقام کو, حب مال کو. اچھا بہت آسان ہے ان کو برا بولنا, مشکل کہاں شروع ہوتی ہے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں آئیڈینٹیفائی کریں کہ میری زندگی میں حب مال اور حب مقام اور حب شہرت اور حب شہوت اور حب, یہ سب حب ہماری زندگی میں ہے یا نہیں ہے. وہی چیز جو لوگوں کو امام حسین تک پہنچنے سے روک رہی ہے, کہیں وہی چیز مجھے تو نہیں روک رہی ہے. عمر سعد پہ لعنت تو میں نے کر دی, لیکن عمر سعد بھی حب دنیا کی وجہ سے پیچھے رہ گیا.
اور میں بھی حب دنیا کی وجہ سے امام حسین تک نہیں پہنچ پا رہا ہوں. وہی چیز ہے نا, فیکٹر وہی ہے. کیونکہ دین کی ویلیو نہیں ہے, دنیا کی ویلیو دین سے زیادہ عزیز ہے. بس اسلامی گرامی, جب تک ہماری نفس کے اندر وہ پاکیزگی نہیں ہوگی, جب تک ہماری نفس کے اندر وہ پیورٹی نہیں ہوگی, تو امام کو ہم سپورٹ نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے خدا کے سامنے تسلیم ہونے کی. اور جب عادت نہیں ہوگی خدا کے سامنے تسلیم ہونے کی, تو جب سختیاں آئیں گی اس وقت ہم خدا کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے, کیونکہ عادت نہیں ہے. اور کیونکہ عادت نہیں ہے, زندگی بھر ہمیشہ خدا کے حکم کو ریجیکٹ کرتے رہیں. مکس گیدرنگ خدا نے کہا مت کرو, ہم شادی میں کریں گے. خدا نے کہا کہ آپس میں رشتہ داری میں, قرابت داری میں دوری نہ کرو. ہم رشتہ داروں سے, ہمارے رشتے نیک نہیں ہیں, رشتہ داروں سے ہمارے آپس میں اختلافات ہیں. تو ہماری زندگی میں نامحرم کے ساتھ رشتہ, ریلیشن, وقت کو ضائع کرنا. ہماری زندگی کو ہم آ کے دیکھیں کہ کتنا ہماری زندگی میں نظم ہے اہل بیت کی خدمت کی. بس دو فیکٹرز ہیں, ایک انٹرنل ہے, ایک ایکسٹرنل ہے. ایکسٹرنل کیا ہے؟ ایکسٹرنل دشمن. ایک دشمن جو ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ مومن کو گمراہ کرے. سب سے بڑا دشمن شیطان ہے. اور وہ تمام شیطانی نمائندے جو دنیا میں موجود ہوتے ہیں, جو شیطان کی طرف سے انسان کو گمراہ کرتے ہیں. جن لوگوں نے امام حسین کو, جن لوگوں نے چھوڑ دیا, وہ ان میں خوف کس نے ایجاد کیا تھا؟ عبید اللہ ابن زیاد. یعنی لوگ ڈرے, لیکن وہ ڈرے کیوں؟ وہ کیونکہ عبید اللہ ابن زیاد نے موت کا خوف ایجاد کیا. میڈیا کا اس زمانے میں استعمال کیا گیا, منبر کا استعمال کیا گیا, لوگوں کو خوف دلانے کے لیے فیک نیوز پھیلائی گئی کہ مثال کے طور پر کوفہ کے باہر اتنی بڑی فوج آ چکی ہے شام سے, اور اتنی نکل چکی ہے, اور اتنے پہنچ گئے, اور اتنے پہنچنے والے ہیں. کوفہ کے اندر یہ ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ایکسٹرنل فیکٹرز. کہ انسان کے اندر اگر بصیرت نہیں ہوتی, تو جب اس کے سامنے جھوٹی خبریں آتی ہیں, اس کے سامنے وہ چیزیں آتی ہیں جو دشمن نے کریٹ کی ہیں, تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے, حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہیں کر پاتا. تو دشمن ہمیشہ سے کیا کرتا ہے کہ دشمن کنفیوز کر دیتا ہے. اگر وہ کنونس نہیں کرتا تو کنفیوز کر دیتا ہے. اور رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اہل حق کا ساتھ نہیں دے پاتے, کیونکہ ان کے لیے دشمن کی اسٹریٹجیز کو پہچاننا ان کے لیے سخت ہو جاتا ہے. تو جو قومیں دشمن کو نہیں پہچان پاتی اور دشمن کی اسٹریٹجیز کو نہیں پہچان پاتی, وہ قومیں کبھی بھی امام کا ساتھ نہیں دے سکتی. دو چیزیں ہو گئی, ایک انٹرنل فیکٹرز ہیں, ایک ایکسٹرنل, درونی بیرونی. درونی نفس کی تمام بیماریاں, بیرونی تمام وہ بیماریاں جو انسان کی عقل و بصیرت و امامت و ولایت سے تعلق رکھتی ہے. کہ جہاں پر انسان اپنے ولی کو پہچانے, ان کے دشمن کو پہچانے, ولی کے حکم کو پہچانے, دشمن کی سازشوں کو پہچانے. جس کے اندر یہ چار فیکٹرز پائے جاتے ہیں انہیں کہتے ہیں اہل بصیرت. جس کے اندر یہ چار فیکٹرز نہیں پائے جاتے وہ اہل بصیرت نہیں ہوتے. انہیں نہیں پتہ زمانے غیبت میں مجھے کس کے پیچھے چلنا ہے, ہمارا رہبر کون ہے, اس زمانے میں امام زمانہ کا دشمن کون ہے. یعنی انہیں نہیں پتہ کہ اس وقت امام کا دشمن کون ہے اور ہمیں اس دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو دشمن کی سازشیں نہیں پتہ ہیں, اور اپنے رہبر کی بتائی ہوئی ہدایتیں اور نصیحتیں نہیں پتہ ہیں. ظاہر طور پر دین پر عمل ہو رہا ہے, نماز بھی ہو رہا ہے, روزہ بھی ہو رہا ہے, حج بھی ہو رہی ہے, زکوٰۃ بھی ہو رہی ہے, عزاداری بھی ہو رہی ہے, لیکن وہ فریم ورک میں نہیں ہو رہی ہے جس فریم ورک میں امام چاہتے ہیں. یعنی جہاں پر ہم منظم طور پر امام کے قریب جائیں, ظہور کے قریب جائیں, وہ نہیں ہو پا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ نظم بصیرت ہمارے اندر نہیں پائی جاتی. بس عزیزان گرامی توجہ کیجئے کہ یہ میں نے خلاصے میں بہت ساری چیزیں بیان کی آپ کو,
کہ 3 چیزیں ہوتی ہیں قرآن میں مینشن کی گئی. میں سب خلاصے میں بیان کر رہا ہوں، پورے مجلس کا خلاصہ تھوڑے شارٹ میں، کہ اس کے بارے میں نے ڈیٹیل میں مجلسوں میں پڑھا ہے. اگر جس کو بعد میں انٹرسٹ ہو تو یوٹیوب چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں اس کو ڈیٹیل میں نے وہاں پڑھا کہ قرآن میں موسیٰ کے سامنے 3 فیکٹرز تھے. میں نے 4 فیکٹرز بصیرت کے بیان کیے. 3 چیزیں قرآن میں موسیٰ کے سامنے ہیں. قرآن میں رسول اللہ سے زیادہ کس کا ذکر ہے؟ موسیٰ. تقریباً 700 سے زیادہ آیتیں قرآن میں حضرت موسیٰ کے سلسلے میں. موسیٰ کے سامنے 3 چیزیں تھیں. ایک فرعون تھا، ایک سامری تھا اور ایک قارون تھا. یہ 3 فیکٹرز جو تھے یہ ہمیشہ امام کے سامنے اور نبی کے سامنے اور رہبروں کے سامنے ہو. فرعون کون ہے؟ فرعون یعنی ایک نظام، ایک سسٹم، ایک گورنمنٹ، ایک ایڈمنسٹریشن جو ظلم کی بنیاد کے اوپر نبی یا امام کو روکنا چاہتا ہے. اس نظام کو فرعونیت کہتے ہیں. دوسرا نظام سامری کا ہے. سامری کون ہے؟ سامری یعنی وہ لوگ جو لوگ کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیں اور لوگوں کو کنفیوز کر دیں. جیسے سامری نے کیا. وہ ہر زمانے کا میڈیا ہوتا ہے یا اس زمانے کے انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں، یا تو ممبر کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے حق کو باطل اور باطل کو حق بتاتے ہیں. یہ دوسرا نظام ہوتا ہے جو امام کے مقابلے پہ کھڑا ہوتا ہے. تیسرا نظام قارون کا ہے. قارون یعنی اس زمانے کے پیسے والے لوگ اور اس زمانے کا فائنینشیل سسٹم، جو اکنامک پاور والے لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگ امام کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں بجائے اس کے کہ امام کو سپورٹ کریں. یہ 3 نظام ہیں، فائنینشیل، پولیٹیکل اور میڈیا. یہ قرآن نے مینشن کیا ہے کس طریقے سے؟ فرعون، قارون اور سامری کے نام سے. اور امام زمانہ کی غیبت میں بھی ہم دیکھتے ہیں، امام کے غیبت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہی فیکٹرز ہیں جو امام کے مقابلے میں سب سے زیادہ آئیں گے. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پہچانیں کہ کس زمانے میں رہتے ہیں. اس زمانے میں فرعونیت کیا ہے، سامریت کیا ہے، قارونیت کیا ہے، قارون کا نظام کون سا ہے. کیونکہ یہ وہی نظام ہے جب امام آئیں گے تو سب سے سامنے یہ لوگ امام کے سامنے کھڑے ہوں گے. تو ایک حدیث ہے وہ آپ کے سامنے نظر کر کے پھر انشاءاللہ ربط مسائب. توجہ کیجئے گا کہ کچھ لوگ امام کے پاس آتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے ہیں انا من شیعتکم، اے مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں. امام کہتے ہیں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ شخص کہتا ہے، سوچتا ہوگا کہ میں نے کوئی غلط بات تھوڑی نہ کی، میں نے کہا میں آپ کا شیعہ ہوں. امام نے کہا کہ ایسی چیز کہنے سے ڈرو کہ روز قیامت تمہیں کہا جائے ثابت کرو اور تم ثابت نہ کر پاؤ. ایسی چیز کہنے سے ڈرو کہ تم کہو کہ میں ہوں اور روز قیامت میں خدا کہا جائے، خدا کہے کہ ثابت کرو اور ثابت نہ کر. پھر امام نے یہ حدیث کہی ہے. امام نے کہا ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من کل غش وغل ودغل. امام نے کہا کہ میرے شیعہ صرف وہی ہو سکتے ہیں جو 3 چیزوں سے پاکیزہ ہوں جن کے دل. پہلی چیز امام کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر ملاوٹ نہیں پائی جاتی، غشوش نہیں ہوتے، وہ غش نہیں کرتے. یعنی بزنس میں، زندگی میں، کاروبار میں حلال حرام کو ملاتے نہیں ہیں. جو شخص حرام روزی اگر کھا رہا ہے اور وہی امید کر رہا ہے کہ وہ امام زمانہ کو سپورٹ کرے گا تو پاسبل نہیں ہے. کیونکہ کربلا میں امام نے کیا کہا تھا کہ تم میری بات اس لیے نہیں سن رہے ہو، کیوں؟ کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. پہلی چیز امام کیا کہہ رہے ہیں؟ میرا شیعہ کون ہے؟ جو معاملات میں ملاوٹ نہ کرتا ہو. اب یہ ملاوٹ ہر چیز میں ہے، عزاداری میں، دین میں، ہر چیز میں جب ملاوٹ ہو جاتی ہے تو وہ چیز کی اصل ختم ہو جاتی ہے. بزنس میں، کاروبار میں شخص آتا ہے امام سے پوچھتا ہے میرے پاس کچھ کھجور اچھے ہیں، کچھ کھجور
اچھے نہیں ہیں، کیا میں نے مکس کر کے بیچ سکتا ہوں؟ امام کہتے ہیں نہیں، یہ معاملہ غش کا معاملہ ہے، یعنی اپنے مال کو پاکیزہ رکھنا یہ اہم۔ دوسری چیز امام نے کیا کہا؟ امام نے کہا عزیزان گرامی کہ امام نے کہا کہ دوسری چیز کیا ہے؟ حسد۔ جس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے وہ کیا ہے؟ دوسری چیز حسد ہے۔ حسد عزیزان گرامی وہ بیماری ہے جو انسان کو اتنا پست کر دیتی ہے کہ انسان کو نبی اور امام کے سامنے کھڑا کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ دیکھیں آپ، حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں بنی اسرائیل، نبی کے گھر میں پلے بڑے ہیں، پورا خاندان نبیوں کا خاندان ہے، لیکن ایک بیماری صرف ان کے بچوں کے اندر پائی گئی تھی، وہ کیا تھی؟ حسد۔ رزلٹ کیا ہوا؟ حسد کی وجہ سے یہ جو آل نبی تھے ایک نبی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حسد ہمیں لگتا ہے بہت سادی سی چیز ہے، دیکھیں اسلام میں آج جو بھی مشکل ہے وہ کیوں ہے؟ خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں، خود ان کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں جتنا حضرت فاطمہ سے حسد کرتی تھی اتنا میں کسی سے حسد نہیں کرتی۔ آج اسلام پہ بہت ساری مشکلیں کیوں ہیں؟ اس کی روٹ کاز میں سے ایک کاز حسد کا ہونا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا دوسروں کی ترقی، دوسروں کے کمالات۔ جب انسان کے اندر حسد کی بیماری آ جاتی ہے پھر انسان کسی کے بھی مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے۔ حسد وہ بیماری ہے جو انسان کو نابود کر دیتی۔ امام فرماتے ہیں کہ حسد اور ایمان ایک ساتھ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، یعنی جہاں پر حسد آتا ہے وہاں پر ایمان ختم ہوتا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے ایک آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد وہ بیماری۔ عزیزان گرامی، امام فرماتے ہیں رسول سے، معصوم سے حدیث سے فرماتے ہیں کہ مومن جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ان المؤمن یغبط ولا یحسد والمنافق یحسد ولا یغبط۔ کہتے ہیں کہ مومن وہ ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے؟ غبطہ کرتا ہے لیکن حسد نہیں کرتا، اور وہ جو ہوتا ہے منافق ہوتا ہے، منافق کیا کرتا ہے؟ حسد کرتا ہے یعنی غبطہ نہیں کرتا۔ یعنی امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو حسد کرتا ہے وہ منافق آدمی ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ غبطہ کسے کہتے ہیں؟ جلدی جلدی عرض کروں۔ حسد کہتے ہیں کہ انسان، غبطہ کہتے ہیں اس کے اندر کہ انسان اگر کسی چیز کو دیکھے، کسی کا گھر دیکھے، کسی کی گاڑی دیکھے اور خدا سے تمنا کرے کہ خدایا مجھے بھی یہ عطا کر۔ یہ اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے؟ یہ اچھی چیز ہے، اسے غبطہ کہتے ہیں۔ یہ انسان کبھی بھی کمال دیکھتا ہے تو انسان چاہتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہو، اور وہ خدا سے دعا کرتا ہے خدایا تو مجھے بھی عطا کر۔ اسے کہتے ہیں غبطہ۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی گاڑی اچھی دیکھی آپ نے تو آپ نے دعا کی خدایا مجھے یہ گاڑی دے اور اس کی یہ گاڑی توڑ دے، مجھے بھی گاڑی دے اور اس کی گاڑی کو توڑ دے۔ حسد یعنی کیا؟ انسان کے اندر دوسروں کے کمالات یا دوسروں کی اچھائیاں دیکھنے کے بعد دل راضی نہ ہونا اور یہ تمنا ہونا کہ اے کاش اس کے پاس یہ نہ ہو، اسے حسد کہتے ہیں۔ اچھا ٹیسٹ کیسے کریں؟ ٹیسٹ ایسے کریں کہ اگر میرے سامنے کسی کی تعریف ہوتی ہے یا کسی کی خوشحالی کی خبر آتی ہے کہ کوئی انسان کو یہ گھر مل گیا، پیسہ مل گیا، بزنس مل گیا، کپڑا، بچہ ہو گیا، جو بھی اس کے لیے گاڑی مل گئی، کاروبار بڑھ گیا، میں دل سے خوش ہوتا ہوں یا میرے دل میں کڑن ہوتی ہے؟ اگر میرے دل کے اندر
کڑن موجود ہے، زبان سے تو بولو الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لیکن اگر دل کے اندر میرے کڑن ہیں، انکمفرٹیبل ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیماری میرے اندر موجود ہے۔ ہم سب کو عزیزان گرامی، سب کو اس بیماری سے لڑنا ہے، کوئی بچا نہیں ہے۔ کوئی انسان سوچے کہ نہیں میں تو بہت اچھا ہوں، میرے اندر تو ہے ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حسد بری بیماری ہے، کسی کی خوشی کو برداشت نہ کرنے کی صلاحیت، حسد۔ اور حسد انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ میری انجمن تیری انجمن، میرا ماتم تیرا ماتم، میرا نوحہ تیرا نوحہ، میری مجلس تیری مجلس، میرا جلوس تیرا جلوس، یہ سب جو ہیں اس کی ون آف دا روٹ کاز حسد، جس کے اندر دوسروں کی نیکیاں، دوسروں کی اچھائیاں برداشت کرنے کی صلاحیت انسان کی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے ہمارے یہاں یہ سب پرابلمس؟ میرے قریب میں کسی نے اچھا گھر بنا دیا تو میں خوش کیوں نہیں ہوتا ہوں؟ کیوں نہیں؟ اس نے اچھی گاڑی لے لی تو میں کیوں نہیں خوش ہوتا ہوں؟ عزیزان گرامی، حسد ہونے والا۔ علامہ مجلسی نے حسد کے وہ بتائی ہیں کہ حسد انسان کی زندگی میں کیوں آتا ہے۔ ایک ایک کر کے جلدی جلدی میں فہرست وار آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں پہلی چیز، اگر انسان کی کسی سے دشمنی ہو تو دشمن جس کا ہوتا ہے اس کی اچھے سے اچھی چیز بھی انسان کو بری لگتی ہے۔ وہ اچھے سے اچھا عمل بھی کرے گا تو انسان حسد اس دل میں آئے گا، اور حسد کی وجہ سے وہ کہے گا نہیں اس نے نا یہ اچھا عمل ہے لیکن دکھاوے کے لیے کیا ہے۔ وہ کچھ نہ کچھ بہانہ بنا کے اسے، کیونکہ حسد کی بیماری دشمنی کی۔ دوسری چیز، اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھنا۔ انسان کو جب یہ لگنے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے برتر ہوں تو انسان کو دوسروں سے حسد ہونے لگتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے برتر ہوں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ایک اور چیز کہ دوسروں کی اچھائی کو ہضم نہ کر پانا۔ دوسروں کی اچھائی، وہ اچھا ہے، وہ آپ سے کوئی برائی نہیں چاہتا، لیکن ہضم نہیں کر پاتے دوسروں کی اچھائی کو۔ ایک اور چیز ہے گمان کا کرنا۔ توجہ کیجیے گا کہ انسان ایک سامنے سے آپ کے گزرا ہے، آپ نے اپنے قریب میں جو کھڑا تھا اس کو کہا کہ دیکھا کیسا ٹیڑھی نگاہوں سے مجھے دیکھ کے گیا، ترچھی نگاہوں سے دیکھ کے گیا، دیکھا؟ اس کے فرشتوں کو بھی نہیں پتا ہے، اس نے تم کو دیکھا ہی نہیں۔ لیکن گمان شیطان ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ اچھا، مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ جب شیطان گمان ڈال دیتا ہے یا کوئی شیطانی وسوسہ آ کے آپ کے کانوں میں بات ڈال دیتا ہے، تم کو پتہ ہے تمہارے بارے میں اس نے یہ بولا تھا، اس نے بولا نہیں ہے، لیکن ایک شیطان نے آ کے تمہارے کو بولا ہے کہ اس نے ایسا بولا ہے۔ تو ہم لوگ تو اس زمانے میں نہیں رہتے نا کہ وہ مثال کے طور پر 100 سال پہلے کہ خط لکھنا پڑے گا پوچھنے کے لیے۔ آج تو سب کے پاس موبائل ہے، فون کریں، بات کریں، میں نے ایسا سنا ہے غلط ہے صحیح ہے، ان کے گھر پہ چلے جائیں، ان کو دعوت کریں، آپ دعوت پہ چلے جائیں۔ معصوم نے کیا کہا ہے کہ اگر کوئی مومن کوئی گمان اگر آپ کے بارے میں نیگیٹو آتا ہے، 70 ایکسکیوز دو اس کو کہ شاید ایسا نہیں ہوگا، 71 بار مانے۔ نبی کو مشرکوں نے کیوں ریجیکٹ کیا تھا؟ کیونکہ ان کے ذہن میں ایک گمان تھا۔ کیا گمان تھا؟ یہ گمان تھا کہ نبی ہم جیسے ہیں اور ہم جیسا انسان کیسے نبی بن سکتا ہے۔ یہ گمان کی بنیاد پہ نبی کے مقابلے میں آ گئے سلسلے میں کہ یہ لوگوں نے کہا کہ ایک گمان کیا تھا کہ نبی جادوگر ہے، نبی جو معجزے کر رہے، دشمنوں نے کیا گمان کیا کہ جادوگر ہے۔ بس اس گمان کی بنیاد پر نبی کے معجزوں کو ریجیکٹ کر دیا۔ بہت بار گمان ہوتے ہیں صرف دشمنیوں کی وجہ، ریالٹی میں کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف گمان کی وجہ سے کہ یہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے، وہ میرے بارے میں ایسا سوچتا ہے، یہ میرے بارے میں ایسا بولتا ہے، سب میں نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہوں کھچڑی،
چاہے اس کی باہر ریالٹی کچھ ہو یا نہیں ہو. مولانا آپ کو نہیں پتا، میں جانتا ہوں اس کو. آپ کو نہیں پتا مولانا، میں جانتا ہوں. یہ گمان کی وجہ سے انسان حسد کرنے لگتا ہے. اچھا، ایک ایسا بلیک ہول ہوتا ہے عزیزان گرامی، توجہ کیجئے کہ جب انسان کے سامنے ایک بلیک ہول ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ڈیپتھ کتنی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ 1 میٹر ہو سکتا ہے 1000 میٹر ہو، کیونکہ آگے تو صرف آپ کو کالا دکھ رہا ہے، آگے تو صرف آپ کو گمان یہ چیز ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کیا ریالٹی ہے. اب آپ کا ذہن جتنا چاہے گا اتنا بنا لے گا، کیونکہ ریالٹی نہیں. خب ایک چیز یہ ہو گئی. ایک اور چیز علامہ مجلسی کہتے ہیں خوف. میں مجلس اچھی پڑھنے لگتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ بھائی یہ مجلس پڑھنے لگے گا تو میری جگہ لے لے گا، ہے نا. تو یہ فیئر جو ہے، یعنی ہر جگہ میں ٹرسٹی ہوں، مجھے اس سے فیئر ہے. کیوں؟ اس لیے فیئر ہے کیونکہ اس کے اندر صلاحیت زیادہ ہے، خدمت زیادہ کرتا ہے. تو مجھے حسد ہے کیونکہ یہ کل مجھے فیئر ہے کہ یہ میری ٹرسٹی کی جگہ لے لے گا. تو وہ فیئر، وہ خوف کی وجہ سے انسان حسد کرنے لگتا ہے. کسی کے اندر صلاحیت دیکھتا ہے اور صلاحیت دیکھنے کے بعد اس کے دل میں ایک اور چیز ہے حب قدرت. حب قدرت جب انسان کے اندر آتی ہے، قدرت کی طلب انسان کے اندر جب آتی ہے، تو انسان وہ شخص جس کے اندر انسان احساس کرتا ہے کہ یہ بھی قدرت حاصل کر سکتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ اس سے یہ کرنے لگتا ہے، حسد کرنے لگتا ہے. آخری چیز، خدا نہ کرے انسان اس مرحلے پہ پہنچ جاتا ہے کہ حسد کرنے کی اس کو اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ حسد اس کے نیچر کا حصہ بن جائے، کہ اب اسے کوئی ریزن نہیں چاہیے ہوتا کسی سے حسد کرنے کے لیے. یہ اتنا حسود ہو جاتا ہے کہ اس کی فطرت کے اندر ملکہ ہو جاتا ہے حسد. عزیزان گرامی، یہ بیماری ہے جس بیماری کے دیکھتے ہیں ہم نبی کے سامنے، امام کے سامنے لوگ کھڑے ہوئے. کیوں؟ حسد کی وجہ سے. اور یہی سب فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے یہ نفس کی بیماریاں ہیں. جب تک یہ پاکیزہ نہیں ہوں گی، بڑے بڑے نعرے لگا کے کوئی فائدہ نہیں ہے. اندر سے ہم لوگ جب تک مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک امام کے کام نہیں آ سکتے، کیونکہ اندر سے سب سے پہلے میں مضبوط ہوں گا. ایک سلیوشن صرف امام خمینی نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ تو پہلے تو یہ کہ آئیڈینٹیفائی کریں ہم لوگ کہ خدا نہ کرے میں کسی سے حسد کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. اپنے آپ کو ڈائریکٹ پاسنگ مارکس نہیں دیں، خود دیکھیں کہ بھائی میں کسی سے حسد کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. اور اگر مجھے پتہ چل گیا کہ میں کسی سے حسد کرتا ہوں تو میں کیا کروں؟ میں پہلے اپنی نفس سے مقابلہ کروں. میری نفس کہے گی کہ اس شخص کی تم برائی کرو، لیکن میں اس کے سامنے اور اس کے پیچھے اس شخص کی تعریف کروں، اپنی نفس کو کچلتے ہوئے. نفس اس وقت کہے گی کہ مت کرو، اور اسی وقت تمہیں نفس سے مقابلہ کرنا ہے، نفس سے لڑنا ہے، نفس کو کچلنا ہے. امام خمینی کہتے ہیں انیشلی آپ کو یہ آرٹیفیشل لگے گا، پہلے لگے گا کہ بناوٹی ہے، لیکن آہستہ آہستہ تم یہ بار بار کرتے رہو. اس شخص کے سامنے بھی اور لوگوں کے درمیان بھی اس شخص کی تعریف کرو جس سے آپ کو گمان ہے کہ مجھے اس سے حسد ہے. تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا، امام خمینی کہتے ہیں آہستہ آہستہ تمہاری نفس کو عادت ہو جائے گی اس شخص کی تعریف کرنے کی. یعنی جس سے احساس ہو جائے کہ مجھے اس سے حسد ہے، پھر انسان اس سے بہت ساری مشکلوں کی وجہ یہ ہے. 2 بھابیاں ہیں، کیوں نہیں جمتی آپس میں؟ کیونکہ شیطان ذہن میں حسد ڈال دیتا ہے، گمان ڈال دیتا ہے.
مشکل کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ گمان سے، حسد سے، فیئر سے. یہ تمام وہ فیکٹرز ہیں. تو حسد ایک بہت ہی ریئل پرابلم ہے ہماری زندگی. دو بھائیوں میں ہو سکتا ہے، دو دوستوں میں ہو سکتا ہے، انجمنوں میں ہو سکتا ہے، نوحے خانوں میں ہو سکتا ہے، چینل بنانے والوں میں ہو سکتا ہے، سب ہم ذاکروں میں ہو سکتا ہے، سب میں ہو سکتا ہے حسد. ضروری نہیں کہ مولانا ہے تو مولانا کوئی پیوریفائر لگا کے آئیں کہ مولانا کو کچھ ہوگا ہی نہیں. ایسا نہیں ہے. ہم بھی انسان ہیں. شیطان سب سے بڑا حملہ ہم لوگوں کے اوپر کرے گا نا، کیونکہ ہم بگڑیں گے تو بہت سارے ہمارے ساتھ بگڑیں گے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، صلی اللہ علیہ وسلم. بس زانی گرامی، ہم سب کو اپنی نفسوں کو چیک کرنا ہے، انٹروگیٹ کرنا ہے، معلوم کرنا ہے کہ بھائی ہم کہاں پر ہیں. اور اگر ہمارے اندر یہ بیماریاں ہیں تو امام کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے اندر یہ بیماری ہے تو میں شیعہ نہیں ہو سکتا. امام نے کہا 3 چیزیں دل کو اپنے پاک رکھنا ہے: ایک ملاوٹ، ایک حسد، اور تیسرا فریب کار، دغل دینے والا. جو حضرت زینب نے کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کے کہا تھا: اے دغل بازوں، اے فریب کاروں، اے دھوکے بازوں، جب وقت کے امام کو ضرورت تھی تو تم نے ساتھ نہیں دیا، اب رو رہے. خدا کرے تا قیامت تم روتے رہو. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ حق کا ساتھ نہیں دیتے. حق والے ان سے امید لگاتے ہیں، جب وہ امید لگا کے ان کے پاس مدد کے لیے آتے ہیں تو ان لوگ چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو حضرت زینب نے کہا کہ تم دغل کرنے والے فریب کار ہو، دھوکے باز ہو. عزیزان گرامی، یہ 3 فیکٹرز ہیں. مال میں ملاوٹ نہ کر. معصوم نے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص حرام روزی کماتا ہے اور وہ جنت کی تمنا کرتا ہے تو وہ ایسے ہی جیسے ریتی کا گھر بنا رہا ہے یا پانی پہ اپنا گھر بنا رہا ہے. یعنی معصوم کی حدیث ہے. تو بس عزیزان گرامی، یہ 3 فیکٹرز ہیں جس کو میں نے اسٹارٹ میں اور چیزیں بھی بیان کی تھی، لیکن یہ چیزیں خصوصاً حسد کے اوپر ہم سب کو کام کرنا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اپنی نفسوں کو اس بیماری سے پاکیزہ کریں اور بار بار اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں. اپنے آپ کو وداؤٹ ٹیسٹ کیے پاسنگ مارکس نہیں تھے. عزیزان گرامی، چوتھے امام کی شہادت کا وقت گزرا ہے. یہ وہ امام ہیں جن کی زندگی ہر مومن کے لیے آئیڈیل ہے. کیونکہ چوتھے امام خصوصاً ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے کہ سخت ترین حالات میں چوتھے امام نے بتایا کہ کس طریقے سے اسلام پر عمل کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ظلم کا مقابلہ کیا جاتا ہے اور کس طریقے سے ظلم کو نابود کیا جاتا ہے. یعنی چوتھے امام نے پورے سفر میں مایوسی کا درس نہیں دیا، امید کا درس دیا. پورے سفر میں سخت حالات ہیں لیکن امام نے مقابلہ کیا، مقابلہ کر کے آنے والی نسلوں کو امید کا پیغام دیا کہ دیکھو تم اگر لگ رہا ہے تم ایسے سماج میں رہتے ہو جہاں سختیاں ہیں، مشکلیں ہیں، تو ڈرو نہیں، کیونکہ ہمارے سامنے بھی مشکلیں تھیں. ہم نے مشکلوں کا مقابلہ کیا. خدا نے بنی امیہ کو ڈبا دیا، فرعون کو ڈبا دیا. تم بھی جب مشکلوں کا مقابلہ کرو گے تو بڑے بڑے فرعون تمہارے سامنے بھی ڈوب جائیں گے. یہ پیغام سید سجاد کی زندگی میں سے ہمیں ملتا ہے. عزیزان گرامی، یہ وہی امام ہے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ امام بہت رویا کرتے تھے، بہت رویا کرتے تھے. امام جس بازار سے گزرتے تھے امام، اس بازار میں جو کسائی ہوتے تھے، قصاب ہوتے تھے، وہ اپنے دروازوں کو بند کر لیا کرتے تھے، کیونکہ جب بھی امام ان کے قریب سے گزرتے تھے تو امام ان سے سوال کرتے تھے: بتاؤ کہ اس حیوان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی تو دیا تھا نا؟ کیونکہ میرے بابا کو جب ذبح کیا گیا تو میرے بابا کو پانی نہ دیا گیا، میرے بابا کو پیاسا شہید کیا گیا، رلا رلا کر کربلا میں شہید کیا گیا. پھر امام کہتے ہیں: ارے جس چھری سے ذبح کیا ہے اس چھری کو دھار تو لگا دی ہے نا، کیونکہ میرے بابا کو جب ذبح کیا گیا تو کند خنجر سے ذبح کیا گیا.
ارے گردن سے نہیں کیا گیا، پشت گردن سے ذبح کیا گیا تاکہ درد زیادہ ہو حسین کو۔ ارباب عزا جب بھی حسین پانی، جب بھی سید سجاد پانی دیکھتے تھے تو بہت رویا کرتے تھے بابا کی پیاس کو یاد کر کے۔ کسی شخص نے پوچھا مولا کیوں اتنا رویا کرتے ہیں؟ شہادت تو آپ کی میراث ہے نا؟ امام نے کہا شہادت ہماری میراث ہے، لیکن ماں بہنوں کو اس طریقے سے بازاروں میں گھمانا کہ یہ بھی ہماری میراث ہے۔ ارباب عزا جب بھی پوچھا گیا سید سجاد سے بتاؤ سب سے سخت منزل کہاں گزری، تو کہا شام شام شام۔ بس وہ شام کا دربار تھا، دربار کے باہر اہل حرم کو 3 دن تک کھڑا کیا گیا۔ ارے لوگ آتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے۔ سید سجاد نے یہ کیسے دیکھا ہوگا؟ ارباب عزا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بی بی سکینہ کو جب تماچے لگتے تھے تو کبھی بابا حسین کو پکارتی ہوں گی، کبھی حضرت عباس کو پکارتی ہوں گی، کبھی یہ بھی سوچ لیا کریں کہ ایک کڑیل جوان بھائی جب یہ دیکھتا ہوگا کہ بہن کو تماچے لگ رہے ہیں تو سید سجاد کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق صدا